لوگ کہتے ہیں وقت کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت کی بے رحم موجیں بھی مٹا نہیں پاتی۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی کے 74 سال ایک شہزادے کی طرح گزارے، جس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے محلات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں لوگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے، آج وہ شخص لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں قید ہے۔ وہ عمران خان جو کبھی قوم کو مسلح پر بیٹھ کر امید کی کرن دکھاتا تھا، آج خود قید تنہائی کی آغوش میں ہے۔ کیا واقعی وہ اکیلا ہے، یا اس جیل کی دیواروں کے باہر کروڑوں دل آج بھی اس کی ایک ایک سانس کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ آئیں آج اس کہانی کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جنہیں سن کر ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ عمران خان کا یہ سفر کسی سیاسی محل یا خاندان کی وراثت سے شروع نہیں ہوا تھا۔ اس سفر کی بنیاد ایک ماں کی تکلیف اور ایک بیٹے کے عزم پر رکھی گئی تھی۔ جب کینسر کی وجہ سے ان کی والدہ شوکت خانم اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس نوجوان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس ملک کے غریبوں کو وہ علاج فراہم کرے گا جس کے لیے وہ در بدر بھٹکتے ہیں۔ دنیا نے کہا یہ ناممکن ہے، دوستوں نے کہا کینسر کا مفت اسپتال بنانا دیوانے کا خواب ہے، لیکن عمران خان نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ 1992 میں جب انہوں نے کرکٹ کا ورلڈ کپ اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں وہ جیت کی چمک نہیں تھی، بلکہ اپنی ماں کے نام پر بننے والے اسپتال کی امید تھی۔ انہوں نے میدان میں جیت کر دکھایا، انہوں نے شوکت خانم بنا کر دکھایا، اور پھر نمل یونیورسٹی جیسی درسگاہیں کھڑی کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب عمران خان ہر پاکستانی کے دل کا لاڈلا بن چکا تھا۔ لیکن پھر زندگی کا سب سے مشکل موڑ آیا، ایک ایسا موڑ جہاں لوگ اپنی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، وہاں عمران خان نے سیاست کے کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کیا۔ 22 سال طویل جدوجہد کی، ایک ایسی جدوجہد جہاں ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں ٹانگا پارٹی کہا گیا، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ وہ سڑکوں پر نکلا، تپتی دھوپ میں، سرد راتوں میں، وہ پاکستان کے کونے کونے میں گیا۔ اس دوران انہوں نے اپنی نجی زندگی قربان کر دی، اپنے بچوں کو اپنے سے دور پایا، اپنی فیملی لائف کو قربان کیا، صرف اس ایک خواب کے لیے پاکستان کو ایک خوددار اور آزاد ریاست بنانا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب 2018 میں انہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا، وہ وزیر اعظم جو دنیا کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا، جس نے اقوام متحدہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر اسلام اور پاکستان کا مقدمہ اس جرأت سے لڑا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ لیکن خودداری کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ عمران خان سے وصول کی گئی۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کے پاؤں میں گولیاں لگی، لیکن وہ شخص پھر بھی رکا نہیں۔ وہ اس سڑے ہوئے نظام کے سامنے سینے تان کر کھڑا رہا، اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ایسا لیڈر جس کی زندگی فٹنس، کھلی ہوائیں اور کھیل کے میدانوں میں گزری ہو، اسے ایک ایسی کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں سورج کی روشنی بھی ترس ترس کر پہنچتی ہے۔ قید تنہائی کی وہ راتیں کتنی لمبی ہوتی ہوں گی، جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، جہاں کوئی اپنا پاس نہیں۔ اس 74 سالہ بوڑھے لیڈر نے ان دیواروں کے پیچھے کئی ماہ گزار دیے، لیکن کیا کسی نے ان کی زبان سے کوئی شکوہ سنا؟ انہوں نے کبھی معافی مانگی؟ کیا انہوں نے مصالحت پسندی کا راستہ چنا؟ نہیں۔ وہ شخص آج بھی وہاں چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ وہ اکثر کہتا ہے حقیقی آزادی کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آج جب پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں ایک ماں مسلح پر بیٹھ کر آنسو بہاتی ہے، وہ کسی سیاستدان کے لیے نہیں روتی، وہ اس بیٹے کے لیے روتی ہے جس نے غریب کے بچوں کو صحت کارڈ دیا، جس نے پناہ گاہیں بنائی، جس نے اس قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ یہ وہ محبت ہے جسے نہ تو پروپیگنڈے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے۔ سلاحیں جسم کو قید کر سکتی ہیں، لیکن اس نظریے کو کیسے قید کرو گے جو کروڑوں دلوں میں مشعل بن کر جل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آخری گیند تک لڑنے والا اور کیپٹن۔ کھڑی قوم کہتی ہے کپتان ہم اب بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو اپنے کپتان کی کون سی قربانی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی محبت اور جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ درد، یہ امید اور یہ آواز ہر اس دل تک پہنچے جو آج بھی اپنے لیڈر کی واپسی کا منتظر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔